اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہری پور اینیمل ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرسوں آئل بکریوں کی نشو و نما، صحت اور تندرستی کے معاملے میں کتنا اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے فائدوں کی تو بات سینکڑوں میں چلی جاتی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے چند فائدے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں سب سے پہلے بکری کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو چکناہٹ پہنچاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جگر کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر معدے کے تمام مسائل کو حل کر کے نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بکریوں کی جلد پر اکثر خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بکریوں کے بال گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بکریوں کی جلد پر چکناہٹ پیدا کرتا ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سرسوں آئل بکریوں کو دینا کس طریقے سے ہے۔ تو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ دوستوں کو سرسوں آئل ونڈے میں ملا کر بکریوں کو کھلانے کا طریقہ بتا چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ دوستوں کو سرسوں آئل دہی میں ملا کر بکریوں کو دینے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو آگے چلے، آپ دوستوں سے ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی انفارمیٹو ویڈیو اپلوڈ ہوں ان کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بآسانی پہنچتا رہے۔ سب سے پہلے آپ دوستوں نے ایک پاؤ دہی کسی برتن میں لے لینا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا مکس کر لینا ہے، تاکہ وہ پانی اور دہی آپس میں مکس ہو جائے اور تھوڑا سا پتلا ہو جائے۔ اس کے بعد ایک برتن میں آپ نے اس دہی کو ڈال لینا ہے۔ دہی کو اس طرح سے ایک برتن میں سارے دہی کو ڈال لینا ہے، اور دہی کو ڈال کر اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے تاکہ وہ مکس ہو جائے اور تھوڑا پتلا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تقریباً 25 سے 30 سی سی آئل شامل کرنا ہے۔ 25 سے 30 سی سی آئل آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ یہ میں اندازے سے ڈال رہا ہوں، آپ چاہیں تو آپ ناپ کے 25 سے 30 سی سی آئل اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور پھر اس کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کر لینا ہے۔ ٹھیک طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ آئل اور جو دہی ہے یہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ میں ایک بکری کے لیے بنا رہا ہوں، اگر آپ جتنی گوشت کو دینا ہو اس حساب سے آپ دہی بھی اور آئل بھی مکس کر سکتے ہیں، یا اگر چاہیں تو علیحدہ بنا کر بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں یہ صرف ایک بکری کے لیے میں بنا رہا ہوں۔ اس طرح سے بالکل اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ دہی اور آئل آپس میں مکس ہو جائے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں اپنی بکری کے سامنے رکھوں گا اور کتنے شوق سے وہ اس کو پی جائے گی۔ اس طرح دینے کا طریقہ بہت بہترین ہے۔ نل کے یا کسی دوسری چیز کے ذریعے دینے سے یہ اگر آپ کی بکری کھاتی ہے یا اس کو پیتی ہے تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے۔ اس طرح بالکل سیفٹی کے ساتھ آپ کا جانور اس کو پی لے گا یا کھا لے گا، تو یہ بالکل بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اپنی بکری کے سامنے رکھا
اور میری بکری کتنے شوق سے اس کو پی رہی ہے۔ یہ پی جائے گی اور یہ بہترین طریقہ ہے، نل کے ساتھ دینے سے یا کسی سرنج کے ساتھ دینے سے بہت بہتر طریقہ ہے یہ، یا آپ ونڈے میں ملا کے اگر سامنے رکھیں تو آپ کا جانور کھا جائے، یا پھر دہی میں ملا کر اگر آگے رکھیں تو آپ کا جانور کھا جائے، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اس طرح تقریباً جو سانس کی نالی میں جانے کے خطرات ہوتے ہیں یا کچھ اور مسئلے مسائل بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں جس سے جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو اس سے سیف رہے گا اور بہترین اپنی مرضی سے جانور بہترین طریقے سے اس کو پی لے گا۔ اگر ونڈے میں ملا کے آپ رکھیں گے تو کھا لے گا۔ تو یہ آئل دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔